سورۃ الفاتحہ۔ پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے تک مشتمل ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور کی سورت ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ یہ مختصر ہے لیکن اس میں پورے قرآن کے بنیادی مضامین کا خلاصہ موجود ہے، اسی لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس سورت میں قرآن کے 3 بڑے موضوعات بیان ہوئے ہیں: توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، رسالت اور قیامت۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی حمد و ثنا اور توحید کا بیان ہے، قیامت کا ذکر بھی موجود ہے، پھر اللہ کی عبادت، اسی سے مدد مانگنے اور سیدھے راستے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اس میں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے اور گمراہ لوگوں کے طریقوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم دعا بھی ہے، علم و معرفت کا خزانہ بھی اور پورے قرآن کا خلاصہ بھی۔ شاید اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ اس کا زیادہ حصہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا اور الزام کسی اور پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے ذبح کرے اور اس کا گوشت مقتول کو لگائیں۔ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس واقعے سے 2 باتیں ثابت ہوئیں: قاتل کی پہچان ہو گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت مل گیا۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کی جو عقیدت تھی اسے بھی ختم کیا گیا۔ سورت کی ابتدا اور قرآن کا معجزہ۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے۔ یہ حروف عربوں کے لیے عجیب تھے، اس لیے وہ متوجہ ہو کر سننے لگے۔ یہ دراصل چیلنج تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو انہی حروف سے ایسا کلام بنا کر دکھاؤ، لیکن کوئی بھی ایسا نہ کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 قسمیں۔ اس صورت میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی صفات: غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر کامل یقین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر چند آیات میں، کافروں کا کم آیات میں اور منافقوں کا زیادہ آیات میں کیا ہے۔ منافقوں کی خرابیاں: جھوٹ، دھوکہ، حسد، تکبر، فتنہ فساد، مذاق اڑانا، وعدہ خلافی اور ایمان والوں کا تمسخر۔ ہمیں ان صفات سے بچنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ حق اور باطل کی ہمیشہ کی لڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور زمین پر خلافت عطا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتیں دیں: انبیاء، مال و دولت، توحید، فرعون سے نجات، سمندر میں راستہ، من و سلوہ، پانی کے چشمے، بادلوں کا سایہ، لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا۔ انہوں نے حق چھپایا، انبیاء کو قتل کیا، وعدے توڑے، تحریف کی، حسد کیا، دنیا کی محبت میں پڑ گئے۔ یہ سب ان کی گمراہی کا سبب بنا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ خرابیاں ہم میں تو نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں یہود و نصارہ اپنا بزرگ مانتے تھے۔ انہوں نے ہر آزمائش میں صبر کیا: قوم کی مخالفت، آگ میں ڈالا جانا، ہجرت، بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑنا، بیٹے کی قربانی۔ اللہ نے انہیں کامیاب کیا اور ان کی دعائیں قبول کیں۔ انہی کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا، اصل کامیابی ابراہیمی دین یعنی اسلام کی پیروی میں ہے۔ اگر یہود و نصارہ ایمان لے آئیں تو ہدایت پائیں گے، ورنہ ان کا انکار ضد کی وجہ سے ہے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔